بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم عدالتی کارروائی کی نقول کے حصول کے طریقہ کار کے بارے میں جانیں گے، یعنی کہ عدالت سے جو مقدمہ کی کیس کی فوٹو کاپیاں لی جاتی ہیں وہ کیسے لی جاتی ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ عدالتی کارروائی کی نقول کے حصول کا طریقہ کار: کسی بھی مقدمہ میں خواہ اس کی نوعیت دیوانی ہو یا فوجداری، ان کے فیصلوں کی نقول کے حصول کا طریقہ کار مدعی، مستغیث، دیگریدار، مدعا علیہ یا ملزم کے لیے عموماً مشورہ کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات علمی کی وجہ سے ان مقدمات کی نقل حاصل کرنے کے لیے غیر ضروری اخراجات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے طریقہ کار کی طرف چلتے ہیں، جو کہ تھوڑی سی اس کی تعریف بیان کی تھی۔ طریقہ کار کیا؟ جس کا حصول نقل کے لیے ایک مقررہ طریقہ کار ہے، جس کے لیے ایک فارم مرتب کیا گیا ہے جو کہ ضلع کچہری یا متعلقہ عدالت سے بآسانی دستیاب ہے، جس میں مختلف کالم بنے ہوتے ہیں جن میں درجہ ذیل کوائف درج کرنا ضروری ہے۔ وہ کوائف کیا ہے؟ ایک جو مقدمہ کیسا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، آیا کہ مقدمہ فوجداری ہے، دیوانی ہے، متفرق ہے، ابتدائی ہے یا اپیل کی نوعیت کیا ہے۔ نمبر 2، مقدمہ کے فریقین کے نام۔ جو مقدمہ کے فریقین ہوں گے ان کے نام لکھنے ہوتے ہیں، جن میں جیسے سائل، مدعی یا مستغیث یا مدعا علیہ یا ملزم شامل ہیں۔ نمبر 3 ہے جی دعویٰ کیا ہے، اس میں کیا کیا گیا، دعویٰ کی نوعیت کیا ہے۔ اگر مقدمہ جائیداد کی بابت ہو تو اس جگہ کا نام جہاں جائیداد کا تنازع واقع ہے، یعنی کہ اس شہر کا نام، اس گاؤں کا نام، یا اگر اس کے علاوہ دیگر تنازع یا کوئی جرم واقع ہوا ہے تو اس جگہ کا نام جہاں تنازع پیدا ہوا ہے یا جہاں جرم سرزد ہوا ہے۔ نمبر 4، عدالت یا جج کا نام۔ یہ کہ کون سی عدالت میں چل رہا ہے، یہ کس جج کون ہے، اس کی ماتحت عدالت ہے یا عدالت اپیل ہے، اور کس تاریخ پر فیصلہ ہوا ہے۔ اس کی 5ویں نمبر پہ وجہ اس میں لکھیں گے کہ کس مقصد کے لیے نقل درکار ہے، اور مطلوبہ نقول کی تفصیل لکھیں گے جو ہمیں نقول چاہیے ہوگی، جو فوٹو کاپیاں چاہیے ہوگی۔ نمبر 6 پہ چلتے ہیں، درخواست گزار کا مکمل نام اور پتہ۔ جو بندہ درخواست دے رہا ہے نقول کے حصول کے لیے، اس کا مکمل نام اور پتہ ہوگا، تو اور کیا لکھا ہوگا، تحصیل بھی لکھنا ہوگی، تھانے کا نام بھی لکھنا ہوگا، اس کا پیشہ بھی لکھنا ہوگا، اس کی ذات بھی لکھنی ہوگی، اس کی ولدیت بھی لکھنی ہوگی، پورا نام صاف صاف لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد درخواست برائے نقول مقدمہ متعلقہ نقول برانچ میں جمع کرانی پڑتی ہیں، یعنی کہ وہ جو دیوانی کیس کا ہے یا وہ جو فوجداری ہے ان میں، یعنی کہ سول کورٹس میں یا سیشن کورٹس میں ان کے برانچز میں جمع کرانی پڑیں گے، اور متعلقہ مقدمہ کے نقول کے لیے فارم پر مقررہ کورٹ فیس لگانا پڑتی ہے۔ اگر نقول فوری طور پر درکار ہوں تو اس کے لیے اضافی کورٹ فیس 10 روپے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ابھی تو پتہ نہیں ہے، 10 روپے ادا کرنا ہوگی، لیکن اگر نقول معمول کے طریقہ سے مطلوب ہوں تو فیس کی مالیت 4 روپے تک ہے۔ البتہ تیاری نقل کے بعد اس کے حصول کے وقت اگر صفحات کی تعداد زیادہ ہو تو اس کے مطابق زیادہ کورٹ فیس لگانی پڑتی ہے، جس کی مالیت 2 روپے فی صفحہ۔ اب تو میرے خیال سے 5 روپے ہو گیا ہوا ہے۔ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ سے نقول کا طریقہ کار، یعنی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے جو مقدمے کی فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں وہ کیسے حاصل کی جاتی ہیں، اس کا طریقہ کار۔ عدالت عالیہ سے نقول کے حصول کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو کہ نچلی درجہ کی عدالت کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ نقل کے حصول کا فارم ضلع کچہری یا عدالت عالیہ کے احاطے سے بھی دستیاب ہے، جس کے شروع میں متعلقہ عدالت عالیہ کا نام درج کرنا ہوگا۔ مثلا اگر عدالت عالیہ راولپنڈی ہے تو بعدالت لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ وغیرہ لکھنا ہوگا۔
اس کے جی ضروری لوازمات درجہ ذیل ہیں، جس طرح اس میں کالم فل کر رہے تھے اور یہاں پہ جو ہم نے فل کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 درخواست گزار کا نام، نمبر 2 مقدمہ کا نام، نمبر 3 تاریخ، نمبر 4 جمع شدہ رقم کورٹ فیس اسٹامپ کی صورت میں، نمبر 5 مقدمہ نمبر، نمبر 6 دوسری پارٹی کا نام، نمبر 7 پکی پیشی کی تاریخ کا اندراج، نمبر 8 کچی پیشی کی تاریخ کا اندراج۔ اگر مقدمہ 2 جج صاحبان نے سنا ہے تو ان کا نام ترتیب وار درج کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 10 روپے کا کورٹ فیس ٹکٹ چسپاں کرنا ضروری ہے، جو فارم ہوگا اس میں۔ فارم کے آخر میں درخواست گزار کو جس مقدمہ یا مقدمات کی مصدقہ نقل مطلوب ہوں اس کی تعداد اور درخواست گزار کا نام، پتہ، تاریخ اور دستخط درج ہوں گے، جس کے بعد درخواست متعلقہ برانچ میں، یعنی کہ جو فوجداری یا دیوانی ہے، سیول ہے یا سیشن ہے، کہ جو ریکارڈ کیپر ہوتے ہیں محفوظ ریکارڈ کے بعد جمع کرانی ہوگی۔ عدالت عظمیٰ سے مقدمہ کے نقول کا حصول، یعنی کہ یہ جو سپریم کورٹ ہوتی ہے اس سے کیسے کاپیاں لی جاتی ہیں جی مقدمہ کی۔ عدالت عظمیٰ سے مقدمہ کے نقول کے حصول کے لیے بھی یہی طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے، اور درخواست حصول نقل میں مقدمہ نمبر لکھنا پڑتا ہے، عنوان، پارٹی کا نام اور ان دستاویزات کی تفصیل جن کی نقول درکار ہیں، یعنی کہ ان ڈاکومنٹس کی تفصیل لکھنی ہوتی ہے جن کی ہمیں فوٹو کاپیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جی درخواست گزار اس مقدمہ میں پارٹی آیا کہ درخواست گزار اس مقدمہ میں پارٹی ہے۔ مقصد کے لیے درکار ہیں، یعنی کہ ہمیں فوٹو کاپیاں کس مقصد کے لیے چاہیے اور اس پر مقررہ کورٹ فیس چسپاں کرنا ہوگی، یعنی کہ جمع کرانی پڑے گی، وہاں پہ اس پر لکھنا پڑے گی کتنی جمع کرے گی، اسٹامپ پیپر وغیرہ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ قومی شناختی کارڈ کی نقل بھی منسلک کرنا ضروری ہے۔ قومی شناختی کارڈ کی جو فوٹو کاپی ہوگی وہ بھی 6 سال لگانی پڑے گی اس فارم کے ساتھ، اور آخر میں نام اور دستخط کے ساتھ قومی شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہوگا۔ درخواست جمع کرانے کے بعد متعلقہ اہلکار سے جس کو جمع کروائیں گے وہ جو ریکارڈ کیپر ہوگا، جو محافظ ریکارڈ ہوگا، اس سے جس کی آپ نے رسید بھی حاصل کرنی ہے جس پر نمبر اور تاریخ درخواست اور تیاری نقل کی تاریخ درج ہوگی، یعنی کہ وہ بتا دیں گے جی، وہ اس میں لکھی ہوگی کہ آپ نے جس طریقے کو جمع کرایا اور آپ کو اس کی نقل کب مل جائے گی، وہ تاریخ بھی مینشن ہوگی۔ واضح ہے کہ عدالتی کارروائی کی نقول حاصل کرنے کے مندرجہ بالا تینوں قسموں کے فارم لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، جس کا یہ میں نے لنک دے دیا، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ اچھا ناظرین، یہ تھوڑا سا لیکچر لمبا تھا، میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں، میں مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔